تستخفون ہلکے سمجھتے ہو تم ان کو جس دن تم کوچ کرتے ہو اور جس دن تمہاری اقامت ہوتی ہے، اور ان کی اون سے اور ان کی پشم سے اور ان کے اشعار بالوں سے اساسن و متان الہی، ایسا سامان بناتے اور متاع بناتے ایک وقت تک استعمال کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنائے تمہارے لیے اسی سے جو پیدا کیے سائے، اور بنائے تمہارے لیے پہاڑوں میں اطنان چھپنے کی جگہ، اور بنائے تمہارے لیے کرتے جو بچاتے تمہیں ہر سے، اور وہ کرتے جو بچاتے تمہیں تمہاری لڑائی کے موقع پر۔ اسی طرح مکمل کرتے اپنی نعمت تم پر تاکہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ بس اگر پھر جائیں بس پختہ بات ہے تیرے ذمہ پہنچانے کھول کر، جانتے اللہ کی نعمت کو پھر انکار کرتے اللہ کی نعمتوں کا، اور اکثر ان کے کافر۔ اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق میں فضیلت دی اور ان نعمتوں سے نوازا، یہ نعمتیں سب رب کی۔ اسی طرح غیب کا علم بھی صرف رب کے پاس ہے، نعمتیں دینے والا بھی وہ، خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، رازق بھی وہ، وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض۔ قیامت کا مسئلہ بیان کیا کہ قیامت کا مسئلہ نہیں ہے مگر کلم ہل بس ہے، جیسے تم آنکھ چپکتے ہو اس سے بھی قریب تر ہے، اس کے ہاں کوئی شے تو چشم زدن میں برپا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا تمہیں اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، اس وقت کچھ نہیں جانتے، کان بنائے، آنکھیں بنائیں، دل بنائے، تاکہ رب کا شکریہ ادا کر۔ فرمایا یہ نعمتیں بھی ہیں اور خدا کی قدرت کی نشانیاں زمین اور آسمان کے درمیان جو اور فضا میں بھی ہیں، صرف زمین ہی نہیں، صرف آسمان ہی نہیں، جو اور فضا بھی۔ جیسے نہیں پرندوں کو وہ جو سما میں مسخر ہیں، یوں پر پھیلا کر کے وہ اڑتے ہیں، یہ کون ہے؟ کون روکتے ہیں ان کو؟ اللہ کے بغیر۔ پر کس نے دیے؟ اڑنے کی قوت کس نے دی؟ ہوا کس نے بنائی؟ یہ وضاحت ان کی کس نے بنائی؟ ہے کوئی رب کے بغیر؟ فرمایا اللہ نے تمہارے لیے گھر بنائے سکونت کا ذریعہ، تمہارے لیے جانوروں کے چمڑوں کے گھر بنائے۔ عرب کے لوگ بار خانہ بدوش تھے، خانہ بدوش لوگوں نے اونٹوں کے چمڑوں سے اور بڑے جانوروں کے چمڑوں کے بڑے بڑے خیمے بنائے ہوتے تھے، اور جب یہ کوچ کرتے تو ان خیموں کو ہلکا سمجھ کے ساتھ لے جائیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ مکانات جو پتھروں کے، ان کو تو کوئی نہیں اٹھا کے لے جا سکتا، وہ جو ان کے خیمے تھے آسانی سے لے جاتے تھے۔ یوم ظانکم، جب کوچ کرتے کوچ، اور جب اقامت ہوتی تو جلدی سے ان کو گاڑ دیتے۔ اور جانوروں کے اون سے، جیسے بھیڑیں ہیں، ان بھیڑوں کی اون سے تم کپڑے بناتے ہو۔ اور بار وبر ان کی جمع، اونٹ کے اوپر جو ہوتی ہے اس کو وبر کہتے ہیں، پشم، اس سے بھی کپڑے بنتے ہیں۔ اشعار، بکریوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں وہ بال ہیں، ان کی چھتیں بنتے ہیں، رسیاں بنتی ہیں، بوریاں بنتی ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ اساساً و متاع الہی۔ صاحب جمل دونوں لفظوں کا فرق بتلاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اساس اس کو کہتے ہیں جو گھر سے باہر بھی استعمال ہو، بوریاں ہوں، رسیاں ہوں، گھر میں بھی کام آتی ہیں، باہر بھی آتی ہیں۔ اور متاع اس کو کہتے ہیں کہ جو گھروں میں قالینے والینے بچھی ہوں۔ یہ صاحب جمل فرق بیان کرتے ہیں، متاع وہ کہ جو گھر میں بچھی رہے، اور اساس وہ جو گھر کے باہر بھی کام آ سکے۔ اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیے سائے، درخت پیدا کیے، سائے میں بیٹھتے ہو۔ پہاڑوں میں اکنان، کنن کی جمع، کن کے معنی غار۔ یہ دیکھیے افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے غیبی اسباب بنائے کہ پہاڑوں میں غار ہیں، وہ ان کے مورچے اتنے مضبوط مورچے کے اوپر سے پھینکو کچھ بھی نہیں ان کا بگڑتا، ان میں رہتے ہیں۔ اور تمہارے کرتے بنائے جو گرمی سے بچاتے،
اب یہاں سردی کا ذکر نہیں کیا کہ سردی سے بچاتے ہیں. کیوں؟ اس کی دو وجہ. ایک تو یہ کہ ابھی آپ نے من اصوافہا و اوبارہا کے لفظ پڑھے، تو اون کے کپڑے جو ہیں وہ گرمی پہنچانے اور سردی سے بچانے کے لیے ہیں. اونٹوں کے وبر، وہ جو پشم ہے، اس سے گرمی پہنچانے اور سردی سے بچانے کے لیے تو اسواف اور اوبار میں آ. دوسری بات، آپ نے پارے کے پہلے میں ابتدا میں پڑھے وَلَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، ان جانوروں میں تمہارے لیے گرمائش کا ذریعہ ہے. تو یہ جو گرم کپڑے ہیں دفن میں آگے اور اسواف اور اوبار میں آگے، اس لیے آگے صرف گرمی سے بچانے کا ذکر کرتے ہیں. اور وہ کرتے جو تمہیں لڑائی کے میدان میں بچاتے، زرے وغیرہ، اللہ اپنی نعمتیں مکمل کرتا ہے. یہ پھر جائیں تو تمہارے اوپر پہنچانا ہے، منوانا تو ہے. یہ تو ہماری پاک نعمتیں ہیں. فرمایا یہ اللہ کی نعمتوں کو جانتے تو ہیں بے ایمان، لیکن پھر انکار کرتے، اکثر منکر ہے، نعمتوں کی قدر نہیں کرتے. اور جس دن ہم کھڑا کریں گے ہر امت سے گواہ، پھر نہ اجازت دی جائے گی ان لوگوں کو جو کافر ہیں، اور نہ ان سے توبہ مطلوب ہو. اور جس وقت دیکھیں گے وہ لوگ جو ظالم عذاب کو، پس نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی. اور جس وقت دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شرکاء کو، کہیں گے رب ہمارے یہ ہمارے شرکاء، وہ ہم پکارا کرتے تھے تیرے برے، پس ڈالیں گے ان کی طرف بات، کہیں گے انکم لکاذبون، بے شک تم البتہ جھوٹے ہو. اور ڈالیں گے اس طرف، اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف صلح اور غائب ہو جائے گی ان سے وہ چیز جو افترا باندھتے تھے. وہ لوگ جو کافر ہیں اللہ کے راستے سے روکا، ہم زیادہ کریں گے ان کے لیے عذاب فوق العذاب، اس لیے کہ وہ فساد مچاتے تھے. اور جس دن کھڑا کریں گے ہم ہر امت سے ان پر، ان کے نفوس سے، اور تجھے لائیں گے گواہ ان پر. اور نازل کی ہم نے تجھ پر کتاب تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی خوب وضاحت اس میں، وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین. اوپر قیامت کا ذکر تھا ذرا اجمالی، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر. آگے اس رکوع میں قیامت کی ذرا زیادہ وضاحت کرتے ہیں کہ قیامت بھی بنیادی مسائل میں سے ہے اور لوگ نہیں مانتے. فرمایا جب ہر امت سے ہم گواہ لائیں گے، وہ پیغمبر ہو، پھر کافروں کو اجازت نہ دی جائے گی بولنے کی یا معذرت کرنے کی، نہیں اجازت. وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اس لفظ کو یہی نوٹ کر، یہ آگے کی دفعہ آئے گا. بیضاوی، ابو سعود، مدارک، جلالین وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ یستعتبون کا مجرد ہے حتبہ بر وزن بشرا و قدرا. بشرا مصدر ہے نا، تو اس کے وزن پر حتبہ اس کا مجرد. حتبہ کے کیا معنی ہیں؟ الرجوع الی ما یرضی اللہ، الرجوع الی ما یرضی اللہ، ایسی چیز کی طرف رجوع کرنا جو رب کو راضی کرے. جس کے لازمی معنی شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے، حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالی نے یہ کیے، اور نہ ہوں گے وہ کہ مطلوب ہو ان سے توبہ، ان سے توبہ مطلوب نہ ہو. حتبہ مجرد مادہ ہے، بروزن قدرا و بشرا. اور کیا معنی لکھے اس کے آپ نے؟ الرجوع ما یرضی اللہ. ان تمام تفسیروں میں آپ کو یہ لفظ ملیں گے، جلالین تک میں انشاءاللہ آپ کو ملیں گے. اور لازمی معنی کر دیے کہ ولا هم یستعتبون، اور نہ ہوں گے وہ کہ مطلوب ہو ان سے توبہ. توبہ نہیں مطلوب. آپ سمجھنے کے لیے یوں سمجھیں
مثلا کسی ادارے میں طالب علم اور اس سلسلے میں وہ کوئی شرارت کرے، ادارہ ان کو خارج کر دے۔ بعض ایسے ہیں کہ فی نفسی شریر ہے، بعض ایسے کہ دوسرے کے کہے لگ پہ بیچارے۔ اب ادارہ سمجھتا ہے کہ ان کی براہ راست شرارت ہے، یہ بیچارے پھنس گئے۔ اصل شریر یہ، اصل شریر جو ہے تو ان کی بات کو نہیں مانیں گے، کچھ بھی کرو، سفارش لاؤ، ضمانت دو، نہیں، اور دوسروں کو راستہ بتائیں گے۔ کوئی شخص لاؤ، ضامن لاؤ، میں تاریخ لکھ کر کے دو، آئندہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ ان کو چونکہ رکھنا مقصود ہوتا ہے، ان کو خود راستہ بتاتے ہیں کہ بھائی سفارش لاؤ، تاریخ لکھ کر کے دو، وعدہ کرو پھر شرارت نہ کریں گے۔ تو ان کو رکھنا مقصود ہوتا ہے، ان کو راستے بتاتے، اور جن کو نکالنا مقصود ہوتا ہے ان کو کوئی راستہ نہیں بتلایا جاتا، کچھ بھی کرو تمہارے خلاف۔ ان کافروں سے مطلوب توبہ نہ ہوگی، اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا کوئی طریق ان کو نہیں بتلایا جائے۔ فرمایا جب ظالم عذاب کو دیکھیں گے عذاب نہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ جس وقت فیصلہ عذاب کا ہوگا فوراً اس میں ڈالیں گے۔ مشرک اپنے شرکاء کو دیکھیں گے تو کہیں گے رب ہمارے یہ ہمارے شرکاء ہیں جن کو ہم پکارا کرتے تھے تیرے بڑے۔ وہ مشرکین کی طرف بات ڈالیں گے کہ جنکم لکاذبون، تم جھوٹے ہو۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، ابلیس اللعین جیسا کہے گا لا تلومونی ولوموا انفسکم۔ تو یہ کب مانے گے؟ یہ تو بڑے ہیں، وہ تو قائد اعظم تھا ان کا، جب وہ نہیں مانا تو یہ کیسے مانے گا؟ اور اس وقت اللہ کی طرف صلح کی باتیں ڈالیں، کبھی کہیں گے ربنا واللہ ربنا ما کنا مشرکین، کبھی کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا ولو القی معاذیرا، طرح طرح کے بہانے کریں، غائب ہو جائیں گے وہ اس طرح کی چیزیں سے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا، ہم عذاب پر عذاب ان کا بڑھائیں گے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، فرما قیامت کا دن ہوگا، ہر امت سے ہم گواہ لائیں گے پیغمبر ان کے نفوذ پر، اور تجھے ان پر گواہ لائیں گے۔ دوسرے پارے میں عرض کر چکا ہوں لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم، اور ہم نے آپ پر کتاب اتاری، ہر چیز کی اس میں خوب وضاحت ہے، ہدی و رحمت بشری للمسلمین، بے شک اللہ حکم کرتے عدل کا، والاحسان اور اخلاص کا، اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا، اور منع کرتے بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے، نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اور پورا کرو اللہ کے وعدے کو جب وعدہ کر چکو، اور نہ تنقضوا الایمان، نہ توڑو قسموں کو بعد ان کے مضبوط کرنے کے، اور تاکید سے بنایا تم نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر کفیل ضامن، بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو، اور نہ ہو جاؤ کلتی اس عورت کی طرح ناقضہ جس نے ادھیڑ ڈالا غزلہ کاتا ہوا سوت من بعد قوت مضبوطی کے بعد ان کا سا دھاگا دھاگا کر کے، بناتے ہو تم قسموں کو دخلاً فساد کا ذریعہ آپس میں، اس لیے کہ گروہ بڑھ جاتا ہے دوسرے سے۔ پختہ بات ہے اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیتے اس کے ذریعے، اور البتہ ضرور بیان کرے گا تمہارے لیے قیامت کے دن وہ چیز جس میں تم اختلاف کرتے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تم ایک ہی گروہ بنا دے، لیکن بہکاتا ہے جس کو چاہے اور رہنمائی کرتا ہے جس کی چاہے، اور البتہ ضرور تم سوال کیے جاؤ گے ان چیزوں کے بارے میں جو تم کرتے ہو، اور نہ بناؤ اپنی قسموں کو دخلاً فساد کا ذریعہ آپس میں، بس تاکہ تزلنا پھسلے تاکہ پھسلے قدم بعد اس کے ثبوت کے، اور تاکہ چکھو تم برائی بسبب اس کے کہ تم نے اللہ کے راستے سے روکا، اور تمہارے لیے عذاب ہوگا عظیم۔ اور نہ خریدو اللہ کے عہد کے بدلے میں ثمن قلیل، بے شک وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر ہو تم جانتے، وہ چیز جو تمہارے پاس ہے ینفدو
ختم ہو جائے گی، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے. اور البتہ ضرور ہم بدلہ دیں گے ان کو جنہوں نے صبر کیا ان کے اجر کا، اچھا اس سے جو وہ عمل کرتے رہے. جس نے عمل کیا اچھا، مرد ہے یا عورت ہے وہ مومن، ضرور ہم ان کو زندگی دیں گے حیات طیبہ، اور ضرور ان کو بدلہ دیں گے اجرہم بیحسن ما کانوا یعملون. بس جس وقت ارادہ کرے تو قرآن پڑھنے کا، پس پناہ لے اللہ تعالیٰ کی شیطان اور رجیم سے. بے شک وہ جو ہے نہیں اس کے لیے کوئی تسلط ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. پختہ بات اس کا زور اور تسلط ان پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں، اور ان پر ہے جس کی وجہ سے شرک کرتے ہیں. اور جب اچھا ربط، مختصر ربط، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے فوائد عثمانیہ میں یہ دیا. اوپر قرآن پاک کا ذکر تھا، آگے فرماتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں اللہ کے حقوق، حقوق العباد، دنیا کی چیزیں، آخرت کی چیزیں، اوامر، نواہی، معاملات، یہ سب بیان کیے گئے. تو ایسی کتاب کے تبیاناً لکل شیء ہونے میں کیا شک شبہ ہو سکتا. اللہ حکم کرتا ہے تم یاد رکھو. یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ عقیدے میں اعتدال رکھو، نہ افراط نہ تفریط. احسان کے اخلاص سے پیش آؤ، اور عدل کے عام معنی بھی. تمہارے پاس جو مال ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دو. یہ اور منع کرتے ہیں 3 چیزوں سے، فحشاء اور منکر اور بغی. فحشاء اور منکر کا فرق میں پہلے بیان کر چکا ہوں. بغی کا معنی کسی پر سرکشی کی. اللہ تعالی ناش کرے. ترجمہ مقبول اندر پڑا ہوا ہے. مقبول احمد دہلوی، یہ رافضیوں کا ذاکر ہے. وہ کہتا ہے کہ فحشاء سے ابو بکر مراد ہے، منکر سے عمر مراد ہے، بغی سے عثمان مراد ہے. ان تینوں کے قریب مت. بڑے عجیب قسم کی بات. پچھلے دنوں مئی کے مہینے میں میرے پاس مفتی زین العابدین صاحب کے خسر مستری حاجی محمد عبداللہ صاحب آئے. ان کے پاس ایک خواب تھا. وہ میرے پاس دکھڑ میں سخت گرمی تھی، بیچارے دوپہر کے وقت آئے. وہ خواب مجھے بتایا کہ اس پر آپ تصدیق کریں. وہ یہ ہے کہ کسی تبلیغی نے خواب دیکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے ہیں اور یہ کہا کہ تم نے شیعہ کو کافر کہنا چھوڑ دیا ہے اور حق نواز کی جو مشن ہے اس کو تم نے ترک کر دیا ہے. یہ خواب دیکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو دیکھا. تو آپ اس پر تصدیق کریں. میں نے کہا حاجی صاحب کوئی فتویٰ تو ہے نہیں. پہلے تو آج کل میں 50 سال تو تقریباً فتوے میں خود لکھتا رہا، زبانی بتاتا رہا. اب میں معذور آدمی ہوں، مشکل سے اپنا کام کرتا ہوں، تو فتویٰ تو ہے نہیں میں اس کی تائید کروں. کہنے لگے نہیں آپ حضرت 2 حرفوں پر. بڑا اصرار کیا. بیچارے گرمی میں آئے تھے. میں نے نیچے لکھ دیا کہ اس سچے خواب پر ہر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے، اپنے دستخط ہے. وہ خواب لاکھوں کی تعداد میں پاکستان میں تباہ. اچھا حکومت نے اس کو ضبط کر کہ اس خواب کے غلط تاثرات پیدا ہو. اور وہ کتابیں جن میں شیعہ نے یہ کہا کہ یہ ابو بکر، عمر، عثمان معاذ اللہ شیطان ہیں، ولد الزنا ہیں، اور خلافت راشدہ جو ہے یہ ذکر خمار ہے، وہ تباہ ہوتے ہیں، ان پر کوئی پابندی نہیں. تو رسالے موجود ہیں. حوالے ہم نے ارشاد و شیعہ میں دیکھا. کتنے ظلم کی بات ہے، یک طرفہ کا.
اس قوم سے یہ توقع کو اسلامی نظام یہ نافذ کرے گی، اپنا یہ مطلب نہ سمجھنا کہ آپ کو آواز نہیں بلند کرنی چاہیے، آواز ضرور بلند کرے، اپنا فریضہ ادا کرے، ان سے توقع نہیں۔ پہلے نواز کے اور انداز تھے، اب نواز شریف کے اور انداز۔ اب کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ سینٹ بھی اور قومی اسمبلی بھی متفقہ طور پر شریعت کو نافذ کرے۔ وہ جانتے ہیں کہ متفقہ 2/3 تو وہاں شیعہ ہیں، وہ کیسے متفقہ کریں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تب گٹائی میں ڈال۔ ان پر چھوڑ دیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 2 کے قریب تو وہاں سولوسین وہاں شیعہ ہے، 3 صوبوں کے گورنر شیعہ ہیں، سرحد کا، سندھ کا، بلوچستان کا، یہ مرکز میں فخر امام، یہ یعقوب وغیرہ، یہ تمام شیعہ ہیں۔ ان سے کیا توقع تم کر سکتے؟ آشا ہے۔ جب ہم ان کتابوں کا ذکر کرتے ہیں تو جہاں عبدالرب نشتر، سردار عبدالرب نشتر گورنر تھا پنجاب کا، اور سر ظفر اللہ وزیر خارجہ تھا، اور افغانستان کا مسئلہ اس خبیث نے بگاڑا۔ اس دور میں ان بیچارے افغانیوں کو آسانی سے نہیں آنے دیتے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ مرزا کا ایک چیلا، جس کا نام میں نے ختم نبوت قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا نام بھی دیا ہے، وہ افغانستان میں گیا۔ حکومت افغانستان نے علماء سے مشورہ کیا، اس کو وہاں سنسار کیا گیا، قتل کیا۔ اس پر انگریز کے دور میں بڑا شور اور غل برپا کہ ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی نے الشہاب کتاب لکھی علمی طور پر، یہ قتل کے بالکل قتل کے واجب، اور افغانیوں نے اچھا کیا، کیونکہ سر ظفر اللہ یہ قادیانی تھا، غالی قسم کا۔ اس نے وہ بدلہ لینے کے لیے افغانستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ کیے ابتدائی دور میں، کوئی سہولت ان بیچاروں کو نہیں ملی۔ شہاب ضبط ہے ابھی تک، علماء کا وفد ملا نشتر سے کہ دیکھیے اس میں تو کوئی ایسی بات ہے ہی نہیں، علمی باتیں ساری، وہ شہاب ساتھیوں نے تباہ کرا دیا، ملے گا آپ کو شہاب مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ تعالی۔ تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دیکھو، یہ قادیانیوں کی کتابیں، ان قادیانیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے 6 بہن بھائی تھے، اور ان کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں، اور یہ اور وہ حوالے ہم نے ضوء سراج کی ابتدا میں، اور اسی طرح کچھ ختم نبوت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے دے دیے، شوقت ان میں دیکھ کہ کیا کیا بکواس کی۔ وہ پڑھ کر کے حیران ہے، نشتر رو پڑے۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت سنگین جرم ہے، لیکن میں آپ کی قدر کرتا ہوں، میں تو محتاط ملازم ہوں، میں گورنر ہوں، آپ صدر سے ملے گا۔ رو پڑا نشتر۔ تو ان پر تو کوئی پابندی نہیں، ہماری باتوں پر پابندی۔ اب وہ اشتہار جو تھے وہ اب پابندی حکومت کی طرف سے وہ نہیں تھا، صرف ایک خواب کسی نے لکھا تھا، دیکھا تھا، میں نے صرف اوپر دستخط کیے تھے کہ یہ خواب سچا ہے تو اس پر ہم، اور یہ کہ فحشاء سے ابو بکر، منکر سے عمر، بغی سے عثمان مراد، کوئی پابندی نہیں۔ اللہ نصیحت کرتا ہے تمہیں تاکہ نصیحت آ جائے۔ اللہ کے وعدے کو پورا کرو جو وعدہ کر چکو، قسمیں مت توڑو مضبوط کرنے کے بعد، حالانکہ تم نے قسموں پر اللہ تعالیٰ کو اپنا گواہ بنایا ہے، جو تم کرتے ہو رب جانتا ہے۔ آگے بات سمجھنا، اللہ تعالیٰ قسمیں توڑنے والوں کی ایک مثال دیتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں ایک عورت ہوتی تھی
خرقہ اس کو کہتے خرقہ، نام تھا اس کا ریتا بنت سعد قرشیہ، ریتا طوا کے ساتھ، ریتا را یا طوا، ریتا بنت سعد قرشیہ اس کا نام تھا، بیچاری مجنون تھی۔ صبح بیٹھتی تو چرخے پر وہ سوت کاٹتی رہتی، اور کاٹتے کاٹتے اس کی بڑی مہارت حاصل ہو گئی تھی۔ وہ جس وقت شام کا وقت ہوتا تو اپنے کاٹے ہوئے سوت کو دھاگا دھاگا کر کے ادھیڑ ڈال، پھر دوسرا دن ہوتا پھر کاٹتی، شام ہوتی ادھیڑ ڈال۔ رب تعالیٰ تشبیہ دیتے ہیں کہ تم نے جو قسمیں اٹھائی ہیں اللہ کا نام لے کر کے، تو ان قسموں کو مت توڑو، ایسا نہ کرو جیسے ریتا خرقہ اپنے کاٹے ہوئے سوت کو دھاگا دھاگا کر دے۔ فرمایا نہ ہو اس عورت کی طرح جو ادھیڑ ڈالتی تھی اپنے کاٹے ہوئے سوت کو مضبوطی۔ انکاس جمع نکسن بکسر نون کشاف، نکس کا معنی دھاگا، انکاسا کا معنی دھاگا دھاگا کر، اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ بناتے اپنے اندر، اس لیے کہ گروہ بڑھ جا دوسرے سے۔ یہ جو اسمبلیوں میں چھلانگے لگاتے ہیں کہ پہلے اس پارٹی میں لالچ جی ادھر چلے گئے، کل کے اخبار میں پڑھا کہ سینٹ میں 15 لاکھ اور پرسوں کے اخبار میں 28 لاکھ، یعنی ایک ووٹ کی قیمت ہے 28 لاکھ، اور کل کے اخبار میں تھا 15 لاکھ، ایک ووٹ کو 15 لاکھ لیں، 28 لاکھ، تو کیوں نہ دیں گی؟ اور کیوں نہ لیں؟ پیسے آج کل کہاں ملتے ہیں، کوئی ان کا ضمیر نہیں۔ فرمایا اس لیے کہ گروہ بڑھ گیا دوسرے سے، اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لیتے اس ذریعے سے، اور قیامت کے دن بیان کرے گا جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے۔ اگر رب چاہتا سب کو ایک گروہ بنا دیتا، لیکن ایسا نہیں کرتا۔ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، ضرور تمہاری کارروائی کے بارے میں تم سے سوال ہے، اور اے لوگوں اپنی قسموں کو فساد کا ذریعہ نہ بنا، نتیجہ یہ ہوگا تمہارے قدم مضبوط ہونے کے بعد پھسل جائیں گے اور تم برائی کو چکھو گے، اس لیے کہ اللہ کے راستے سے روکنے کے ایک طریقے عذاب عظیم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے میں ثمن قلیل مت خریدو، انما عند اللہ، یہ انما حرف نہ سمجھنا جو انما پختہ کے معنی میں تھا، کہتے ہیں انا حرف مشبہ بالفعل، ما اس کا اسم، ہوا خیر اس کی خبر، بے شک وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے وہ خیر مما لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گی، رب کے پاس باقی رہنے والے، صبر کرنے والوں کو ہم ضرور بدلہ دیں گے۔ پہلے 3 تفسیریں میں عرض کر چکا ہوں، بے احسن ما کانوا یعملون، جس نے عمل کیا اچھا، مرد ہو عورت ہو مومن، پاکیزہ زندگی اس کی ہوگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ربط اوپر قرآن پاک کا ذکر تھا کہ یہ کتاب بڑی تبیان ہے لکل شے، ہدی رحمت ہے، آپ اس کے پڑھنے کے آداب میں سے ایک ادب بیان کرتے ہیں۔ تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ اے اذا اردت ان تقرأ القرآن، کشاف، بیضاوی، ابو سعود، مدارک وغیرہ وغیرہ، جب تو قرآن کریم پڑھنے کا ارادہ کرے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ۔ قرآن پاک پڑھنا بڑی عبادت ہے، شیطان عبادت نہیں کرنے دیتا کیونکہ نظر نہیں آتا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ لیا۔ جمہور اس کا یہی معنی کرتے ہیں، تفسیر کا حوالہ مجھے یاد نہیں، اللہ معاف ہے تفسیروں میں کسی کے اندر، وہ یہ کہ جب تو قرآن پڑھ چکے سارا تو آخر کی صورتیں بھی پڑھ جن میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ آتا ہے، یہ بھی پڑھ۔ تو اس لحاظ سے معنی یہ ہوں گے اذا قرأت القرآن، جب تو قرآن پڑھ چکے فارغ ہو جائے تو آخر میں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس من شر الوسواس الخناس وہ بھی پڑھ،
لیکن مجھے تفسیر کا نام یاد ہے، جو زندہ یا زندہ۔ بے شک شیطان کا تسلط مومنوں پر نہیں جو رب پر توکل کرتے ہیں، اس کا زور تو ان پر ہے جو اس کے دوست ہیں اور اس کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہے۔ اور جس وقت ہم بدلتے ہیں کوئی آیت کی جگہ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے جو کچھ اتارتا ہے، تو کہتے ہیں پختہ بات ہے تو افترا باندھنے والا ہے، بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے۔ تو کہہ دے اتارا اس کو روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تاکہ ثابت رکھے ان کو جو ایمان لائے، اور ہدن ہے اور بشرا للمسلمین۔ اور البتہ تحقیق سے ہم جانتے ہیں کہ بے شک یہ کہتے ہیں پختہ بات ہے اس کو تعلیم دیتا ہے ایک بشر، زبان اس کی یلحدون نسبت کرتے ہیں اس کی طرف، وہ اجمی ہے، اور یہ لسان ہے عربی کھلی۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیتوں پر، نہیں ہدایت دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، اور ان کے لیے عذاب علیم ہو۔ پختہ بات اختراع باندھتے جھوٹ کا وہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کی آیات پر، اور وہ لوگ کاذب ہیں۔ من کفر باللہ، جس نے انکار کیا اللہ کے حکموں کا بعد اس کے بعد ایمان لانے کے، ہاں مگر وہ جو اکرہ مجبور کیا گیا اور دل اس کا مطمئن بالایمان ہے، لیکن بات اس کی ہو رہی ہے جس نے کھول کر کے کفر کیا، کھولا کفر کے لیے سینہ، بس ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے پسند کیا دنیا کی زندگی کو آخرت پر، اور بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا قوم کافر کو۔ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر، اور وہ لوگ ہیں ہم الغافلون۔ لا جرم، ضرور بضرور آخرت میں وہ خسارہ اٹھائیں گے۔ پھر رب تیرا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی بعد اس کے کہ ان کو فتنے میں مبتلا کیا گیا، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک رب تیرا اس کے بعد البتہ غفور رحیم۔ ربط اوپر قرآن پاک کا ذکر تھا کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، نصیحت ہے۔ اس قرآن پاک پر اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا، کیونکہ قرآن پاک میں نسخ بھی ہے، ما ننسخ من آیت اور ننسہا کی تفسیر میں بقدر ضرورت بات بیان کرتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کل وہ حکم آج یہ حکم، کل شراب حرام حلال آج حرام، کل کافروں سے نکاح حرام حلال آج حرام، یہ کیا بات ہے؟ اس کا جواب رب دیتے ہیں۔ اور جب ہم بدلتے آیت کی جگہ، اللہ خوب جانتے جو ہوتا ہے۔ پہلے تمہارے حال کے مطابق وہ حکم مناسب تھا، اب یہ حکم مناسب ہے، آپ اس کو ایسا سمجھیں۔ اب دیکھیے یہ سردی کا زمانہ، ہم نے گرم کپڑے پہن رکھے، اب جب آئے گی گرمی تو یہ کپڑے تو نہیں برداشت ہوں گے جی، اس ماحول کے متعلق وہ کپڑے ہوں گے جو گرمی کے ہیں، سردی میں سردی کے ہیں۔ اسی طرح جو سمجھیے اللہ تعالی حکیم ہے، خوب جانتا ہے، جس حال کے مناسب ہوتے احکام وہ دیتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ تو مفتر، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، مفعول کا نہ سمجھنا، مفتریون ہے، اعلال کے بعد یہ شکل بنی، کہتے ہیں تو افترا باندھ، فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پاک رب نے اتارا روح القدس کے ذریعے، رب کی طرف سے آیا ہے مومنوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، اور ہدایت ہے اور بشرا للمسلمین۔ اور شوشا ایک غلام تھا، اس کا نام نستاس بھی لکھتے ہیں، عائش بھی لکھتے ہیں، یعیش بھی لکھتے ہیں، یہ اس کے نام ہے۔ یہ رومی غلام تھا، بیچارہ کبھی بیمار ہو جاتا، آپ اس کے پاس جا بیٹھتے، اس کی خبرگیری کرتے، وہ کچھ رومی باتیں بھی سناتا تھا، کچھ اپنی کاپیاں واپیاں رکھی ہوئی تھی سناتا تھا۔ ان کافروں نے ربط اس سے جوڑا کہ وہ قرآن پڑھاتا ہے، یہ پڑھتا ہے، حالانکہ وہ بیچارہ رومی زبان کا تھا، عربی واجبی بھی نہیں بول سکتا تھا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں اس پیغمبر کو سکھلاتا ہے وہ بشر، نستاس، جبر،
عائش، یعیش، یہ اس کے نام آتے ہیں، وہ سکھلاتا ہے۔ فرمایا اس کی زبان جس کی طرف نسبت کرتے ہیں وہ تو اجمی ہے، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، وہ اجمی بیچارہ ایسی فصیح بلیغ عربی کیسے سکھلا سکتا ہے؟ فرمایا جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ پر آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، اللہ ان کو زبردستی ہدایت بھی نہیں دیتا۔ آپ سنو افترا باندھنے والے کون ہیں؟ انما یفتر الکذب، افترا تو وہ مانتے ہیں جو اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور وہ جھوٹے۔ اوپر کافروں کا ذکر تھا، آگے کفر اختیار کرنے کا ذکر ہے کہ معاذ اللہ پہلے کوئی مسلمان تھا پھر مرتد ہو جائے اس کا کیا ہو؟ من کفر باللہ یہ ہے مبتدا شرط، اور فعلیہم غضب من اللہ یہ اس کی جزا، ولہم عذاب عظیم اس پر، یہ درمیان میں جملہ معترض ہے کہ جس نے اللہ کے حکموں کا انکار کیا ایمان کے بعد تو ایسے لوگوں پر خدا کا غضب بھی ہے، عذاب علیم۔ ہاں مستثنا ہے کوئی، من اکرہا جو مجبور ہو، دل مطمئن بالایمان ہو، اس کی بات نہیں کرتے، بات اس کی ہو رہی ہے کہ کفر کے لیے سینہ کھول کر کے کفر بکا، ان کے لیے غضب ہو۔ اب جہاں طویل مسئلہ چلتا ہے حروف المعانی میں، احکام القرآن میں، ابو بکر جساس رازی تفسیرات احمدیہ میں اور مدارک وغیرہ میں، بڑا طویل مسئلہ ہے، ملخص بات میں عرض کرتا ہوں۔ احناف کے نزدیک اکراہ کی تعریف یہ ہے کہ قتل کی دھمکی دے یا قتل عضو کی دھمکی دے وہ کہ یقدر علیہ وہ کر سکتا ہو، کہ یہ کلمہ کفر بول ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا، یا تیرا کوئی عضو کاٹ دوں گا، آنکھ نکال دوں گا، کان کاٹ دوں گا، ناک کاٹ دوں گا، ہاتھ کاٹ دوں گا، والا حاضل کیا۔ تو اگر قتل کی دھمکی ہو، قتل عضو کی دھمکی ہو، اور ہو ممن یقدر والے اس پر قادر ہو، یہ ہے اکراہ۔ اب اس میں کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قلبہ مطمئن ہو، صرف اجازت ہے، نہ کہے عزیمت، کہے اجازت۔ لیکن اگر حبس کی یا ضرب کی دھمکی ہے کہ میں تجھے قید کر دوں گا، میں تجھے پیٹوں گا، اور آخذ مالک میں تیرا مال چھین لوں گا، تو یہ اکراہ کی مد میں نہیں آتا، یہاں کلمہ کفر نہیں کہہ سکتا۔ کلمہ کفر کہے گا جب اکراہ کی تعریف کرتے ہیں کہ قتل یا قتل عضو کی دھمکی، ضرب، سجن، قید کرنا، اخذ مال، یہ نہیں، اس میں نہیں کر سکتے، تو ایسے سلسلے میں اس کو اجازت۔ ہاں نہ کہے عزیمت۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی اسی مقام پر تفسیر ابن کثیر میں دو واقع نقل کرتے ہیں۔ ایک حضرت حبیب ابن زید کا، حبیب ابن زید، ایک خبیب ابن عدی تھے وہ اور ہیں، یہ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالی۔ یمامہ کے مقام پر خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان تھی، مسلمہ کذاب کے مقابلے میں لڑ رہی تھی۔ حبیب ابن زید بڑے خوبصورت نوجوان، یہ بھی گرفتار ہو گئے، مسلمہ کے سامنے پیش کیا گیا قیدیوں کو، یہ بھی پیش ہوئے۔ اس نے باتیں پوچھی کہ تم ہمارے خلاف کیوں لڑتے ہو؟ کہا اس لیے کہ تو نبوت کا دعویٰ کرتا۔ مسلمہ نے کہا تاریخ الامم والملوک للطبری اور سیرت ابن شام وغیرہ میں تصریح ہے کہ مسلمہ نے کہا
اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، میں بھی آپ کو رسول مانتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے بھی رسالت دی ہے، آپ کی نبوت کا منکر نہ تھا۔ تاریخ الامم والملوک لطبری، سیرت ابن شام وغیرہ میں تصریح ہے کہ میں آپ کو نبی مانتا ہوں لیکن مجھے بھی اللہ۔ حبیب ابن زید نے فرمایا اللہ سنو، یہ جملہ میں سننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ تو بھی مت۔ اس نے کہا کہ میں تجھے اقطعو کا عربن عربن، میں تیرا ایک ایک جوڑ بند الگ کر دوں، قارنت وضع کا جو تیرے دل میں آتے ہیں، فقطعو عربن عربن وہو علی ذالک، ہاتھ کاٹا، یہاں سے کاٹا، یہاں سے کاٹا، ایک ایک بند الگ کر دیا، انہوں نے یہ لفظ دیا۔ یہ حافظ ابن کثیر رحم اللہ تعالی نے جہاں بھی نقل کیا ہے اور سورہ یاسین میں رجل جسع وہاں بھی نقل کیا ہے، دونوں مقامات پر نقل کیا۔ اور ایک واقعہ اور اسی مقام پر نقل کیا، عبداللہ ابن خزافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے مقابلے میں لڑتے لڑتے گرفتار ہوئے، ہرقل روم کے سامنے پیش ہوئے، بڑے فصیح اللسان تھے، بڑے عجیب انداز سے گفتگو کرتے تھے۔ اس نے گفتگو سنی، بڑا متاثر، کہنے لگا کہ ازوجک ابنتی و اشرکک فی ملکی، میں تجھے، ہرقل روم نے کہا میں تجھے اپنے لڑکی کا رشتہ دے دوں اور اپنے ملک میں تجھے شریک کروں گا، جو وزارت کہے گا تجھے دوں گا، تنصر عیسائی بن جا۔ حضرت عبداللہ ابن خزافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو ایک ملک کا بادشاہ ہے اور مجھے تو اپنے ملک میں ایک عہدہ دینا چاہتا ہے، خدا کی قسم مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ساری دنیا کا بادشاہ ہوتا اور تخت سے دستبردار ہو جاتا اور تاج لے کر کے میرے سر پر رکھ دیتا، میرے تصور میں بھی عیسائی بننا نہیں ہے۔ کہنے لگا اچھا میں منوا لوں گا۔ حکم دیا بے بکرا، چھوٹے کاف، کابل والے کاف سے بکرا کے معنی کڑائی، یا آپ نے بعض علاقوں میں گڑ بناتے دیکھے نا، گڑ وہ بڑے بڑے کڑا ہوتے ہیں، عربی میں اس کو بکرا تن کہتے ہیں، چھوٹے کاف سے، قندھار والا نا، کابل والا، کشمیر والا۔ اچھا تو وہ کڑا وہاں رکھے، ان میں تیل ڈالا، نیچے آگ جلائی، ایک ایک قیدی کو لاتے تھے اور کہتے تھے کلمہ چھوڑ، نہیں چھوڑتا تھا، اس میں ڈال دیتے، پکوڑیوں کی طرح تلے جاتے۔ جب ان کی باری آئی تو یہ رو پڑے، اس کو خیال ہوا کہ شاید یہ جان بڑی عزیز ہوتی ہے اس لیے رویا۔ کہا کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے روتا ہوں کہ جان میری ایک ہے اور اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، رب کی نعمتوں کا حق نہیں ادا۔ کاش میرے ایک ایک رونگتے میں الگ الگ جان ہوتی تو رب کے ہمیں نذرانہ پیش کرتا۔ یاسر ابن کثیر رحم اللہ تعالی یہی واقعہ نقل۔ پھر آگے روایتیں مختلف، ایک یہ ہے کہ بادشاہ نے کہا اچھا ایسا کر کہ میری پیشانی پر بوسہ دے دے، میں تجھے چھوڑ دوں۔ فرمایا اپنی خاطر نہیں دوں، یہ جو میرے ساتھی قیدی ہیں جن کو کڑاہ میں تم نے ڈالنا ہے، وعدہ کرو کہ ان کو نہیں ڈالوں گا، تو ان کی خاطر میں یہ کروں۔ احناف.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی اپنی خودی مٹا کے ملی، جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا
اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء www.asnaf.com ایک واقعہ حافظ ابن القیم رحم اللہ تعالی نے زاد المعاد میں نقل کیا ہے، وہ خبیب ابن عدی انصاری کا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حبیب ابن زید کا تھا، وہ خبیب ابن عدی کا رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا واقعہ بخاری میں، جس وقت حرم سے باہر نکال کر کے لے جائے گی کہ ان کو سولی پر لٹکائیں، تو ابو سفیان اس وقت رضی اللہ تعالیٰ نے نیز کی، انہوں نے کہا کہ ایک پیشکش کرتا ہوں، برخوردار تو یہ کہہ دے کہ میری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر لٹکا دیا جائے تو کیا اچھا ہو، اتنے لفظ کہہ دے میں ذمہ دار ہوں تجھے رہا کرنا۔ انہوں نے کہا میں اپنی سولی کی جگہ آپ کی سولی کا تو تصور نہیں کر سکتا، خدا کی قسم والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنی سولی کے بدلے میں یہ بھی کہنا گوارا نہیں کرتا کہ شوکۃ یشاق فی رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں کانٹا بھی چبھے میری سوئی کے بدلے، جان دے دی اور یہ کچھ نہیں۔ یہ عظیمت کی بات رخصت ہے کہ ایسے لیکن تیار کردہ سعود الاسلام کیسٹ سینٹر بازار دیگا والا جڑ محلہ مسجد مولوی عبدالغنی والی گجرانوالا۔ یاد رکھیے ہمارے پاس دنیا کے نامور قراء حضرات کی تلاوتیں، ممتاز علماء کرام اور اکابرین دیوبند کی تقریریں، مشہور و معروف شعراء کرام کی نظموں کا گراں قدر کیسٹوں کا مرکز سعود الاسلام کیسٹ سینٹر بازار دیگا والا جڑ محلہ مسجد مولوی عبدالغنی والی گجرانوالا کو ہمیشہ خدمت کا موقع دیں۔ اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دے، ان لوگوں کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، کانوں پر آنکھوں پر، یہ غافل لا جرم یہ ضرور بضرور آخرت میں خسارت ہے۔ پھر تیرا رب ان لوگوں کو جنہوں نے ہجرت کی، فتنے میں ڈالے جانے کے بعد جہاد کیا، صبر کو، ان ربا کا من بعد هذه الامور، یہ ہجرت کرنا، جہاد کرنا، صبر کرنا غفور، جس دن آئے گا ہر نفس جگڑ رہا ہوگا اپنے نفس کے بارے میں، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے بستی کی جو امن والی تھی، مطمئن تھی، آتا تو اس کے پاس رزق اس کا کشادہ ہر جگہ سے، پس اس نے انکار کیا اللہ کی نعمتوں کا، پس اللہ نے چکھایا ان کو بھوک کا لباس، خوف کا لباس بسبب اس کے جو وہ کرتے تھے، اور البتہ تحقیق چاہے ان کے پاس رسول ان میں تھے، پس انہوں نے اس کو جھٹلایا، پس پکڑا ان کو عذاب نے اور وہ ظالم، بس کھاؤ اس چیز سے جو اللہ نے تمہیں رزق دی حلال طیب، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اگر ہو تم خاص اسی کی عبادت کرتے، پختہ بات اس نے حرام کیا تم پر میتا اور خون اور خنزیر کا گوشت، اور وہ جو نامزد کیا جائے غیر اللہ کے نام پر اس کو، اور جو مجبور کیا گیا غیر باغن ولا عاد فن اللہ غفور رحیم، اور نہ کہو ان چیزوں کے بارے میں تصف و بیان کرتی ہے تمہاری زبانیں جھوٹ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ افطرا باندھو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا، بے شک وہ لوگ جو افطرا باندھتے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا نہیں کھلا پائیں گے، متاع قلیل تھوڑا فائدہ ہے، اور ان کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ اور ان لوگوں پر جو یہودی ہیں ہم نے حرام کی وہ چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں تو اس پر اس سے قبل، اور نہیں ہم نے ان پر ظلم کیا، لیکن تھے وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے،
پھر رب تیرا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے عمل کیے جہالت کی وجہ سے، پھر توبہ کی اس کے بعد اور اصلاح کی، بے شک رب تیرا اس کے بعد البتہ غفور رہے۔ رب اوپر آخرت کا ذکر تھا، انہم فی الآخرۃ، اب اسی آخرت کا ذکر، فرما وہ دن جب آئے گا ہر نفس اپنی جان کے بارے میں جھگڑا ہے، ہر ایک چاہے گا کہ یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ، کوئی نہیں جانے گا، اپنی جان ہی کھلانی، ہر نفس کو اس کے کیے کا پھل ملے گا، ظلم نہیں۔ آگے رب تعالیٰ اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہیں۔ آپ اس بستی کے متعلق 3 تفسیریں یاد رکھیں، کشاف، بیضاوی، معالم التنزیل، ابن کثیر وغیرہ میں، کہ ایسی بستیاں بے شمار ہوئیں، کوئی متعین بستی نہیں۔ اللہ نے مثال بیان کی بستیوں کی، امن والی تھی، مطمئن تھی، آتا تھا رزق ان کا کشادہ ہر طرف سے، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، اللہ نے بھوک کا لباس انہیں چکھایا، خوف کا، بما کانوا یصنعون، تو ایسی بستیاں بے شمار تھیں۔ دوسری تفسیر، آپ کو یہ تفسیر بھی ملے گی اور تمام تفسیروں میں کہ مکہ مکرمہ امن والی جگہ تھی، مطمئن تھی، رجب الیہ ثمرات کل شیء، ہر طرف سے رزق ان کے لیے آتا تھا۔ اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، جو نعمت عظمیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور نعمتوں کے اللہ تعالیٰ نے بھوک کا لباس ان کو چکھایا، 7 سال پاسالی میں رہے، اکل المیتۃ والجلود والعظام، اور خوف ان پر طاری، وہ کبھی سراقہ ابن مالک کے نانی کا خوف تھا، پھر آخر میں آپ کی فوجوں کا خوف۔ تیسری تفسیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے جمل وغیرہ میں، کہ اس سے مراد ہے مدینہ طیبہ۔ مدینہ طیبہ امن والی جگہ تھی، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اور پھر یہ حالات بگڑے، پھر سنورے نہیں۔ ان کے پاس رسول آ چکا ان میں سے، فکذبوہ فاخذہم العذاب وہم ظالمون۔ رب اوپر اللہ کی نعمتوں کا ذکر تھا کہ رزق کشادہ آتا تھا، اور نعمتوں کا ذکر ہے، کھاؤ جو رب نے تمہیں رزق دیا حلالاً طیباً، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو اگر خاص اسی کی عبادت کرتی۔ بات پہلے گزر چکی، اللہ نے میتا حرام کیا، دم لحم خنزیر، غیر اللہ کے نام پر نامزد کیے ہوئے۔ ہاں جو مجبور ہو، لذت بھی نہ تلاش کرے، تجاوز بھی نہ کرے، ان اللہ غفور ہے۔ اپنی طرف سے چیزوں کا حلال حرام مت بنا، ولا تقولوا لما تصف السنتکم ھذا حلال وھذا حرام، اللہ پر افتراء باندھو، جھوٹ کیسا مت کرو، جو افتراء باندھتے فلاں نہیں پڑھتے۔ متاع قلیل، اے لہم متاع قلیل، باجر کو مبتدا بناتے کیونکہ موصوف ہے، متاع قلیل لہم۔ رب اوپر چیزوں کا ذکر تھا جو رب نے حرام کی ان کو حرام سمجھو، جو رب نے حلال کی وہ حلال۔ آگے ذکر آتا ہے کہ یہود پر ان کی سرکشیوں کی وجہ سے ہم نے بعض چیزیں حرام کی، وہ 8ویں پارے میں آپ نے پڑھی، یہودیوں پر حرام کی ہم نے ما قصصنا علیک، وہ قال الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر و شحومہما، بس مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی تفسیر۔ پھر رب تیرا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے عمل کیے، جہالت کا مفہوم میں پہلے عرض کر چکا ہوں، باحوالہ روح المعانی وغیرہ، کہ مبدے کی جہالت نہیں، معال کی جہالت۔ بعد حق کی ضمیر کے دل جاتی ہے، کہتے تابو میں جو توبہ تم ہے، اس توبہ کے بعد اللہ غفور ہے۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام تھے امتن پیشوا، قانتن مطیعن للہ، حنیف تھے اور نہ تھے شرک کرنے والوں، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے، اجتباہ ہو، رب نے چنا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور دی ہم نے اس کو دنیا میں بھی حسنا اور بے شک آخرت میں صالحین میں سے۔ پھر ہم نے تیری ترغیب کی،
انتبع ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کی پیروی کر، حنیفہ جو یکسو ہونے والے تھے، وہ ما کان من المشرکین۔ پختہ بات ہے کیا گیا تھا ہفتہ مقرر ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا اس میں، اور بے شک رب تیرا البتہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں۔ دعوت دے اپنے رب کے راستے کی طرف دانائی سے، نصیحت سے، اچھی نصیحت سے، اور جھگڑا کر ان کے ساتھ ایسے طریقے سے جو اچھا ہو۔ بے شک رب تیرا وہ خوب جانتے ہیں جو بہکے اس کے راستے سے، اور خوب جانتے ہیں ہدایت یافتہ۔ اور اگر بدلہ لینا چاہو پر بدلہ لو مثل اس کے وہ کہ تم کی جتنی تکلیف اور سزا تمہیں دی گئی ہے، اور اگر صبر کرو وہ بہت بہتر ہے صابرین کے لیے۔ اور تو صبر کر، اور نہیں ہے تیرا صبر مگر اللہ کی مدد سے، اور نہ غم کر ان پر، اور نہ ہو تو تنگی میں جو مکر وہ کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور جو محسن ہیں۔ رب یہ مشرکین کڑی اپنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاتے، کہتے تھے یہ کام جو ہم کرتے وہ کرتے۔ فرمایا ظالموں کچھ تو سوچو، ابراہیم علیہ السلام کہاں تم کہاں، ان کے عقیدے کیا تمہارے کیا، تمہیں ان سے کیا نسبت۔ ابراہیم علیہ السلام کان امت، یاد ہوگا میں نے ابو سعود کے حوالے سے عرض کیا تھا امت کے ایک معنی مقتدا اور پیشوا کے کیا، تو وہ تو پیشوا تھے، مقتدا تھے، قانتا للہ حنیف ولم یکن من المشرکین۔ دوسرا معنی امت کے معنی ہیں گروہ۔ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو ایسی خوبیاں عطا فرمائی ہوتی ہیں کہ تنہا تنہا اتنا کام کر دیتے ہیں پوری جماعت نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام تنہا تنہا امت، یعنی امت کا کام انہوں نے تنہا تنہا ایک نہیں کیا۔ وہ تو رب کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اور تم گزر چکے کفرت بانعم اللہ، خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے، تم ہی ان سے کیا نسبت ہے۔ اللہ نے چنا ہدایت دی صراط مستقیم، ہم نے دنیا میں درجہ دیا، آخرت میں تو صالحین میں۔ پھر ہم نے تجھے حکم دی کہ تو ملت ابراہیم کی پیروی کر۔ بتانا یہ ہے کہ اے مشرکو تم ہی ان کے ساتھ کوئی نسبت نہیں، اگر ابراہیمی ہے تو ہمارے یہ پیغمبر ہیں۔ انا اول الناس بابراہیم وہذا النبی، تو تم کڑی نوت میں لاؤ یہ ہمارا پیغمبر ان کا پیروکار۔ وما کان من المشرکین۔ ربط اوپر یہود کا ذکر تھا کہ ہم نے ان پر کچھ چیزیں حرام کی تھی، اس مناسبت سے آگے یہ بتاتے ہیں کہ ہفتے کے دن ہم نے یہود پر پابندی لگائی تھی کہ اور کام نہ کرو، عبادت کرو، انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم یہود کا طریقہ نہ اختیار کرو، کہ انہوں نے ایسا کام نہیں کیا تھا کہ پابندی کرتے۔ انما جعل السبت، تو ہفتے کا دن ان پر تھا جنہوں نے اختلاف کیا۔ رب تیرا لیحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ۔ آگے فرماتے آپ ان کو دعوت دیں، اور دعوت کے 3 طریقے ہیں، اچھی طرح سے سمجھ لینا۔ تفسیر کبیر، البحر المحیط، روح المعانی وغیرہ وغیرہ میں آدمی جس چیز کو بیان کرتا ہے ان لوگوں میں 3 قسم کے طبقے ہوتے ہیں، ہر جگہ میں ہیں، ہر مقام پر ہیں، ہر مجلس میں۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ دعویٰ کیا، اس کے ٹھوس حوالے بیان کیے، دلیلیں پیش کی، وہ اس سے مطمئن ہو جاتا۔ وہ دعوے کو سمجھتے ہیں، دلیل کو سمجھتے ہیں، حوالے کو سمجھتے ہیں، یہ ہے بالحکمہ۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں مثالوں کے ذریعے سمجھاؤ، وہ حوالے نہیں جانتے کچھ کہ یہ کس کتاب میں ہے، یہ کس کا ہے۔ ان کو تو ایک نصیحت کے طور پر مثال کے ذریعے سمجھاؤ، ان کے ذہن نشین ہوگی بات۔ اور تیسرے قسم کے ہوتے ہیں جھگڑالو قسم کے، ان کے سامنے الزامی باتیں ہوں تو ان سے متاثر ہوتے ہیں، دوسری باتیں وہ نہیں سمجھتے۔
تو جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے تو حکمت ہے، عام ذہن کے لوگ ہیں ان کے لیے موعظہ حسن ہے، جگرالو قسم کے لوگ ہیں وجادل باللتی احسن، وہ احسن طریقے سے سمجھ۔ اب ایسے جدال کا سمجھانے کے لیے میں واقعہ عرض کروں، وہاں گکھر میں گورنمنٹ کا کالج ہے، الحمدللہ پورے 40 سال میں نے وہاں قرآن پاک کا درس کیا، اب نہیں چل پھر سکتا، نہیں جا سکتا۔ وہاں جتنی یہ تعداد ہے بعض دفعہ اتنی بھی ہوتی تھی، اس سے زیادہ بھی ہوتی تھی، پرنسپل صاحب بھی بیٹھتے تھے، پروفیسر صاحبان بھی بیٹھتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے داڑھی کا ذکر کیا، داڑھی کا ذکر کیا اور ترغیب دلائی کہ دیکھو اس کو سنت نہ سمجھنا، یہ واجب ہے، داڑھی جو ہے واجب ہے۔ حوالے ہم نے حلیت المسلمین میں دے دیے، شوق کو تو دیکھیں واجب۔ تو اس سلسلے میں میں نے قرآن کریم کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، فقہ کی روشنی میں ترغیب دی۔ تو ایک ماسٹر صاحب کہنے لگے مولانا آپ نے داڑھی کے متعلق دلائل پیش کیے ہیں اور ترغیب دی ہے اور یہ شوق دلایا ہے کہ داڑھی رکھیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ داڑھی فطرت کے خلاف، داڑھی فطرت کے خلاف۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے اس لیے فطرت کے خلاف ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی داڑھی نہیں ہوتی، تو اگر فطرت کو منظور ہوتا تو بچہ داڑھی کے ساتھ پیدا ہوتا۔ اچھا، تو میں نے پھر ان سے جدال کیا باللتی احسن۔ میں نے کہا ماسٹر صاحب پھر آپ کے دانت بھی توڑ دینے چاہیے، جب پیدا ہوئے تھے تو دانت بھی تو منہ میں نہ تھے، آپ کے یہ کپڑے بھی اتار دینے چاہیے، جب آپ پیدا ہوئے تو کپڑے بھی تو نہ تھے، آپ کا بولنا بھی خلاف فطرت ہے، جب آپ پیدا ہوئے تو رو 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 کرتے تھے، بولتے تو نہیں تھے، آپ کا روٹی کھانا بھی فطرت کے خلاف ہے، آپ اپنی ماں کا دودھ گویا کہ چوسا کریں، چلنا پھرنا بھی فطرت کے خلاف ہے، اس لیے کہ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ گویا کہ نہیں چل پھر سکتے تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں وجادل باللتی احسن، کہ ایسے ذہن بھی لوگوں کے ہوتے ہیں، سمجھ آئی؟ تو ان کے ساتھ ایسے ہتھیار لے کر کے جدال بھی کرنا پڑتا، مقصد سمجھانا ہے، کسی کی تذلیل اور توہین نہیں۔ ایک ماسٹر صاحب تھے، حساب کے ماسٹر، وہی کالج کی بات ہو رہی ہے، تو یہ آیت کریمہ جب آئی کہ کافروں کے اعمال مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتکت، کہ کافروں کے تمام اعمال اکارت۔ وہ کہنے لگے مولانا یہ تو نہ کہیں، یہ تو کہہ دیں کہ نمبر کچھ کم مل جائیں گے، آخر کچھ نہ کچھ نمبر تو ملنے چاہیے، یہ کیسے ہوا کہ ان کی ساری محنت اکارت ہو، یہ تو عقل کے خلاف۔ تو حساب کے ماسٹر تھے وہ، میں نے ان سے جدال باللتی احسن کیا، میں نے کہا ماسٹر صاحب آپ تو حساب کے ماسٹر، آپ کاغذ لے لیں، قلم لے لیں اور 0 0 ڈالتے رہیں، رقم بنے گی۔ میں نے کہا آپ کی محنت کیوں ضائع ہوگی؟ آپ سارا دن وہ کاغذ بھر دیں، 0 0 ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں ڈالتے رہیں، کوئی رقم نہیں بنے گی، جب تک کہ آپ اس طرف 1 ڈالیں گے تو 1 0 ڈالیں گے تو 10 ہو جائے گا، 2 0 ڈالیں گے 1 کا ڈالیں گے تو 100 ہو جائے گا، 3 0 ڈالیں گے تو 1000 ہو جائے گا۔ جب تک رقم کا ہندسہ نہ ڈالیں 0 آپ کے بیکار، کوئی رقم نہیں بنے گی۔ اسی طرح جب تک ایمان نہ ہو یہ آپ کی محنت بالکل بھی۔
اس لیے کرتے کہ فائدہ یہ ہے کہ جب تک ہندسہ صاف نہ ہو میرے صفر کا کچھ بھی نہیں بنتا. یہ کافر جو ہیں یہ ایمان کی دولت سے خالی ہیں، رقم نہیں ان کے پاس، وہ جو ہندسہ ہے، اس لیے کچھ بھی کریں کاغذ بھر دے وہ بالکل بیکار ہے. یہ جدال بالذی اقسم. فرمایا رب خوب جانتے ہیں ان کو جو ہدایت پاتے ہیں. آپ کو جلالین تک میں ملے گا کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں انشاءاللہ ان میں سے 70 کو اس طرح مسلح کروں گا شکل بگاڑ. جلالین تک میں آپ کو ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدلہ لینا چاہو تو اتنا لو جتنی تمہیں تکلیف، صبر کرو لو خیر الصابرین. اور آپ کا تو مقام ہی اونچا ہے. بس پھر آپ بھی اگر انتقامی جوش میں آ جائیں تو پھر آپ اور ان کا فرق کیا؟ صبر کر، تیرا صبر اللہ کی مدد. ہم نہ کریں ان پر تنگی میں نہ ہو، جو تدبیریں کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. والذین هم الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاک ہے وہ ذات جو لے لی اپنے بندے کو لیلاً رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ کہ ہم نے برکت ڈالی اس کے آس پاس تاکہ ہم دکھائیں اس کو اپنی نشانیوں میں سے بعض. بے شک وہ سمیع ہے، بصیر ہے. اور دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور بنایا ہم نے اس کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، یہ کہ نہ بناؤ تم میرے سوا میرے ورے وکیلاً کارساز. اولاد ان کی جن کو ہم نے سوار کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ، بے شک تھے وہ بندے شکر گزار. وقضینا اور فیصلہ سنا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کے ذریعے کہ البتہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، اور البتہ تم سرکشی کرو گے، علواً کبیرہ، سرکشی بڑی. اور جس وقت آیا ان میں سے پہلی دفعہ کا وعدہ بھیجا ہم نے تم پر اپنے بندوں کو اولی باس شدید جو سخت گرفت والے تھے، بس گھس کے وہ شہروں کے درمیان اور تھا یہ وعدہ طے کرنا. پھر ہم نے لوٹائی تمہارے لیے باری ان پر، اور مدد کی ہم نے تمہاری مالوں اور بیتوں سے، اور کیا ہم نے تمہیں اکثر نفری اور تعداد. اگر نیکی کرو گے تو نیکی کرو گے اپنے نفوس کے لیے، اور اگر تم برائی کرو گے فلاح پس انہیں نفوس کے لیے. پر جس وقت آیا وعدہ دوسری مرتبہ کا تاکہ وہ یسوع اداس اور پریشان کر دیں تمہارے چہروں کو، اور تاکہ داخل ہو مسجد میں جیسے کہ وہ داخل ہوئی اس میں پہلی مرتبہ، اور تاکہ وہ ہلاک کر دے ماں اس چیز کو انو جس پر غالب آگے تدبیر ہلاک کرنا. قریب ہے کہ رب تمہارا تم پر رحم فرمائے، اور اگر تم لوٹو گے ہم لوٹیں گے. اور بنائی ہم نے جہنم کافروں کے لیے حسیرہ قید خانہ. بے شک یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے للتی اس طریقے کی حکم جو درست ہے، اور خوشخبری دیتا ہے مومنین کو وہ جو عمل کرتے ہیں اچھے، کہ بے شک ان کے لیے اجر ہوگا بڑا. اور بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر، تیار کیا ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک. ربط کل آپ نے پڑھا تھا وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ، کہ یہ کافر جو مکر کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، آپ ان میں تنگی نہ کریں، تنگی میں نہ ہوں، تنگ دل نہ ہوں. اسی تنگ دلی کے سلسلے میں یہ واقعہ پیش آیا. معراج سے آپ جب واپس تشریف لائے
تو کافروں نے آپ سے امتحان لیا کہ مسجد اقصی کے دائیں طرف بائیں طرف آگے پیچھے کیا عمارت ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے لم اثبت ہو، میں ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کر سکا نہ مجھے معلوم۔ انہوں نے کہا کہ تو معاذ اللہ جھوٹ کہتا ہے، فقرب تو قربتاً لم اقرب مثلہ قط، اتنا پریشان ہوا کہ مجھے اتنی پریشانی کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالی نے مسجد اقصی میرے سامنے کر دی، فتفقت تو اخبرہم، میں اس کو دیکھ کر کے ان کو بتاتا۔ تو ان تنگی کے مقامات میں ایک یہ واقعہ بھی معراج کا تھا جس کا ذکر آ رہا ہے، نام اس کا سورہ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کا ذکر اس میں ہے۔ معراج کے متعلق بات تو بڑی طویل ہے، میں مختصر سی بات عرض کرتا ہوں۔ رجب کا مہینہ تھا اور مشہور روایات کے مطابق 27 رجب کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما، آپ کے ایک طرف سے حضرت حمزہ، دوسری طرف سے حضرت عقیل درمیان میں آ نیچے ہوئے ہوئے تھے۔ فرشتے آئے، آپس میں انہوں نے گفتگو کی کہ ہمارا مطلوب کون سا ہے۔ کہنے لگے اوسطہم وہو افضل، یہ درمیان میں جو لیٹے ہوئے ہیں یہ ہیں ہمارے مطلوب۔ مجھے اٹھایا اور مکان کی چھت کو پھاڑا گیا، وہاں سے مجھے حجر اور حتیم میں بٹھایا گیا۔ حجر اور حتیم کعبے کا حصہ ہے۔ وہاں میرے سینے کو چاک کیا گیا اور سونے کی رکابی میں رکھ کر کے زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور ملیا حکمتاً و ایمانا، حکمت اور ایمان کی دولت وہاں ملی۔ ایک جانور لایا گیا جو گدھے سے بھاری تھا اور کھچر سے ذرا ہلکا تھا، اس کو براق کہتے ہیں۔ برق کے معنی بجلی کے، بڑی تیزی سے یہ انسانوں کی ایجاد ہے بجلی۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ یہ جو بجلی ہے یہ 1 منٹ میں زمین کے ارد گرد 500 مرتبہ چکر کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہے انسانوں کی ایجاد، جو رب کی برق ہے اس کا کیا کہنا۔ آنن فانن وہاں مسجد اقصی پہنچایا گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق یہ کہ جاتے ہوئے آپ نے مسجد اقصی میں تنہائی میں نماز تحیۃ المسجد پڑھی، پھر پہلے آسمان پر گئے، جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی، پوچھا کون ہے، کہا میں جبرائیل، ساتھ کون ہے، کہا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پوچھا گیا ارسل الیہ، کیا ان کو پیغام دیا ہے تو بلائے گئے، فرمایا۔ دروازہ کھولا تو سب نے مرحبا مرحبا کہی۔ پہلے آسمان کی اوپر دیکھا تو ایک بابا جی تشریف فرما ہے، ان کے دائیں طرف اسودۃ، کچھ ایسے نشانات سے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، ہنس پڑتے ہیں۔ بائیں طرف بھی کچھ نشانات ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ بابا جی کون ہے؟ تو کہا گیا آدم علیہ السلام نے، جا کر کے ان کو سلام کرے۔ میں یہ آدم علیہ السلام کو سلام کیا،
انہوں نے کہا مرحبا بالابن صالح والنبی صالح۔ میں نے کہا وہ دائیں طرف والی مخلوق کیا ہے، بائیں طرف والی کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ دائیں طرف والے اصحاب الیمین ہیں، ان کی مثالی شکل، بائیں طرف والے اصحاب شمال۔ باپ ہونے کی وجہ سے شفقت ان پر بھی ہے، افسوس ان پر بھی ہے۔ پھر دوسرے آسمان، پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں پر سدرۃ المنتہا، جنت دوزخ کی سیر کی، یہ سارا کچھ جسم مبارک کے ساتھ بیداری میں ہو، خواب کا واقعہ نہیں، کشف کا واقعہ نہیں، اور کوئی الہامی بات نہیں، حقیقت ہے۔ پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے دیے۔ ایک تو سورہ بقرہ کا آخری حصہ آمن الرسول سے آخر تک بغیر جبرائیل علیہ السلام کی وساطت کی، اور دوسرا نمازیں 50۔ تیسرا یہ تحفہ کہ آپ کی امت میں سے جو شریک نہیں ٹھہرائے گا میرے ساتھ کسی کو، میں اس کو بخش۔ نمازیں 50 لوگ کر کے آیا۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا تحفے لائے؟ فرمایا یہ تحفے۔ کہنے لگے حضرت انی قد بلوت بنی اسرائیل، میں نے بنی اسرائیل کا بڑا تجربہ کیا ہے، اور وہ تو 2 نمازیں نہیں پوری پڑھ سکے دن رات میں، تو آپ کی امت میں کمزور لوگ بھی ہوں گے، 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔ آپ میرے تجربے سے فائدہ اٹھائیں۔ ابھی اللہ تعالیٰ مہربان ہے، آپ جائیں، جا کر کے رب تعالیٰ سے درخواست کریں نمازوں میں تخفیف۔ ابو عوانہ کی روایت میں ہے ایک چکر میں نے لگایا، فحط عنی خمسن، ایک چکر میں 5 نمازیں معاف، دوسرا چکر لگایا 5، 9 چکر لگائے تو 45 نمازیں معاف، 5 رہ گئی۔ جبرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک چکر اور لگائیں، تو بخاری کی روایت ہے آپ نے فرمایا استحییت من ربی، مجھے رب سے شرم اور حیا آتا۔ کس بات کی شرم؟ یہ کہ ہر چکر میں 5 نمازیں معاف ہوتی رہی، اب اگر ایک چکر اور لگاؤں تو وہ 5 بھی معاف ہو جائیں گی، تو میں تحفہ کیا لے کر کے جاؤں گا؟ خالی ہاتھ تو جانا اچھی بات نہیں۔ واپسی پر فجر کی نماز، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی کی تحقیق ہے اسی مقام پر تفسیر ابن کثیر میں، اور البدایہ والنہایہ میں بھی ہے کہ فجر کی نماز آپ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جماعت کے ساتھ پڑھائی تھی۔ وہاں سے آپ آئے تو اندھیرا ہی تھا، آپ خلس میں اندھیرے میں فجر کی نماز پڑھتے تھے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت دروازہ ویسے تو بند تھا، پیچھے سے کنڈی نہیں لگی ہوئی تھی، اور میں نے اندر دیکھا فلتمستک علی فراشک فلم اجد کا، میں نے آپ کی چارپائی پر دیکھا تو آپ نہ تھے، کہاں تھے؟ فرمایا مجھے اللہ معراج پر لے گیا۔ اس سلسلے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آمنت و صدقت، اور کفار نے نہیں۔ یہ روایت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ کو خواب کا یہ واقعہ ہوتا تو بستر پر تو آپ کا وجود پڑا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں تمستو کا فلن اجد کا، میں نے تلاش کیا تو بستر پر نہ تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب کوئی نرالی بات ہوتی ہے تو وہاں ہم بھی کہتے ہیں سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ جب سبحانہ کے لفظ سے ایک بات کو بیان کریں تو وہ بڑی نرالی چیز ہوگی، سبحان اللہ جی۔ اگر خواب کا واقعہ ہوتا تو کوئی نرالا نہ ہو۔ یہ لفظ سبحانہ اس بات کی الگ دلیل اور قرینہ ہے کہ جسم روح دونوں کے ساتھ،
اور آگے فرماتے کہ عبدی ہی کا لفظ ہے، عبد جسم روح دونوں کا نام ہے، تو پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گی رات کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ باقی معراج کے متعلق جو عقلی شبہات ہیں، نقلی شبہات ہیں، حاصل وہ مستقل اس پر کتاب ہے ہماری ضوء السراج فی تحقیق المعراج، چراغ کی روشنی، اس میں ہم نے وہ عقلی نقلی جو شبہات ہمارے سامنے آئے ہیں ان سب کے جوابات ہم نے فرمایا۔ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکت کی، مسجد اقصی کے ارد گرد ظاہری برکت بھی ہے، باطنی بھی ہے۔ ظاہری یہ کہ بڑا زرخیز علاقہ ہے، سرسبز علاقہ ہے، پانی کے چشمے ہیں، باغات ہیں، اور باطنی یہ کہ بے شمار پیغمبروں کی وہاں قبریں ہیں، پیغمبر آئے تاکہ ہم دکھائیں اس کو، اس عبد کو اپنی نشانیوں میں سے بعض من طویلی ہے۔ انہ هو السمیع البصیر۔ جمہور مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ وہ کی ضمیر راجع اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، سبحان الذی، وہ ذات سمیع ہے اور بصیر۔ روح البیان والے معنی نا، روح البیان والے اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالی مفسر ہیں، رتب و جاب و سب کچھ لکھ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے ہو کی ضمیر آپ کی طرف لوٹائی ہے، بے شک وہ بندہ سمیع ہے، بصیر۔ تو جب سمیع اور بصیر ہیں تو اس کا یہ معنی نہیں ہے معاذ اللہ کہ جس معنی میں رب سمیع اور بصیر ہے اسی میں آپ ہیں، نہ، جو آپ کی شان کے لائق سمیع ہے کہ وہاں جو باتیں ہوئی وہ بھی سنی، جو کچھ ہوا وہ بھی دیکھا۔ وہ لوگ بڑے صاف عقیدے والے ہوتے تھے، وہ ایسے لفظ بول کر کے وہ معنی نہیں لیتے تھے جو آج کل کے غالی مبتدئین اور مشرکین لیتے ہیں۔ تو اگرچہ یہ تفسیر مرجو ہے لیکن اس کا معنی بھی صحیح ہے کہ وہ بندہ سمیع بھی ہے، اس نے سنا بھی، دیکھا۔ رب اوپر ذکر تھا مسجد اقصی کا، اب اس پیغمبر کا ذکر آیا جو مسجد اقصی میں رہنے والی مخلوق کی طرف بھیجے گئے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور بنایا ہم نے اس کو ہنر بنی تھی۔ بعض ہو کی ضمیر کو کتاب کی طرف لوٹاتے ہیں، کتاب ہدایت کی بنی اسرائیل کے لیے، یہ بھی صحیح ہے۔ بعض ہو کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹاتے ہیں، وہ بھی بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، یہ کہ تم میرے بغیر کسی کو کار ساز نہ بناؤ۔ کار ساز کام بنانے والا صرف پروردگار۔ ذریتا نسب ہے یا کے حذف سے، یا ذریتا، اے اولاد ان کی جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا۔ نوح علیہ السلام تو بڑے شکر گزار بندے، تو تم کیوں ناشکری پر کمر بستہ ہو۔ بنی اسرائیل کا ذکر تھا تو آگے بنی اسرائیل کی شرارتوں کا ذکر۔ وقضینا، ہم نے فیصلہ اپنا سنا دیا بنی اسرائیل کو کتاب کے ذریعے کہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے 2 دفعہ اور سرکشی کرو گے تم سرکشی پر۔ تفسیر کبیر، ابن کثیر، خازن، معالم وغیرہ تفسیروں میں یہاں بڑی بات، لیکن اتنی بسط سے بات صاحب حقانی نے کی ہے، شاید کسی اور نے کی۔ تفسیر حقانی میں یہاں بڑی بات، خلاصہ یہ ہے کہ 2 دفعہ بنی اسرائیل کی شرارتوں کا بدلہ رب نے ان کو دیا۔ ایک دفعہ بخت و نصر ایرانی، ایران کا بادشاہ تھا، بڑا جابر ظالم، اس کی فوجیں وہاں داخل ہوئی اور لوگوں کو قتل کیا، مسجد کی بے حرمتی کی، اور اس سلسلے میں یہ بڑا کچھ ہوا۔ تو پہلی دفعہ یہ ہے فساد مچاؤ گے زمین میں 2 دفعہ، سرکشی کرو گے سرکشی میں۔
جب آیا وعد اولاہما المرتین، ان مرتین میں سے پہلی بار کا وعد آیا تو ہم نے بھیجے تم پر بندے اپنے اولی باسن شدید، وہ بخت نصرہ ایرانی اور اس کی فوج گھروں میں گھس گئے، گھروں کے درمیان گھسے وہ، اور یہ وعدہ طے شدہ تھا۔ پھر ہم نے تمہارے لیے باری ان پر لوٹائی، اور ہم نے مدد کی، تمہاری مال بھی دیے، بیٹے بھی دیے، اور تمہیں نفیرہ برادری کے لحاظ سے، نفری کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے ہم نے تمہیں جانا۔ ہم نے کہہ دیا اگر نیکی کرو گے تو اپنے نفوس کے لیے کرو گے، برائی کرو گے فلاحات، وہ برائی تمہارے نفوس کے لیے مختص ہے۔ اب دوسری دفعہ کا بعد آیا، دوسری دفعہ کہتے تیتس رومی، تو آپ طوطے والی دونوں جگہ تیتس رومی بھی لکھ دیتے ہیں، تیتاؤس رومی بھی لکھ دیتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ عیسائی تھا، بعض کہتے نہیں مشرک۔ اس تیتس رومی کے دور میں پھر ارض مقدسہ پر، بیت المقدس پر حملہ ہوا اور بے پناہ لوگ قتل کیے گئے، مسجد کی بے حرمتی ہوئی۔ اس کا ذکر ہے جب بعد دوسری مرتبہ کا آیا، لے یسوع نام عاقبت، انجام یہ ہوا کہ انہوں نے اداس کر دیے، پریشان کر دیے تمہارے چہرے، دفعتاً جو آگے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسجد میں داخل ہوئے جیسے پہلی مرتبہ داخل ہوئے، اور نتیجہ یہ ہوا نام عاقبت، تاکہ ہلاک کر دے ما الو اے ما غلب، جس پر وہ غالب آئے ہیں ہلاک کرنا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قریب ہے کہ رب تم پر رحم فرمائے گا اگر تم لوٹو گے شرارتوں کی طرف، فساد کی طرف، ہدنا ہم لوٹوں گے سزا دینے کی طرف، تم شرارتیں کرو ہم سزا دیں۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے، آخرت کی سزا الگ ہے۔ وجعلنا جہنم للکافرین حصیرا، ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے، محاصرہ کرنے والی جگہ۔ رب اس کی آواز آج صاف نہیں ہے، انور نہیں ملا۔ اچھا، پہلے تھا تورات کا ذکر، اب اس کتاب کی مناسبت سے قرآن پاک کا ذکر فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے للتی، بعض کہتے ہیں للطریقۃ التی، طریقہ موصوف نکالتے ہیں، بعض خصلت نکالتے ہیں للخصلۃ التی، اس خصلت کی طرف، اس طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو بہت اچھی ہے، اور مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے جو اچھے کام کرتے ہیں، کس بات کی؟ تو ان کو اجر کبیر حاصل ہو، اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کیا۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور مانگتا ہے انسان شر جیسے مانگتا ہے خیر، اور ہے انسان جلد باز، اور بنائی ہم نے رات اور دن دو نشانیاں، پس مٹائی ہم نے نشانی رات کی اور بنائی ہم نے نشانی دن کی روشنی، تاکہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کی طرف سے، اور تاکہ تم جان لو گنتی سالوں کی اور حساب، اور ہر چیز کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا، تفصیل سے بیان کرنا، اور ہر انسان کو ہم نے لازم کر دیا پروانہ اس کا اس کی گردن میں، اور نکالیں گے ہم اس کے لیے قیامت کے دن کتاب، یلقاہ ملے گا اس سے منشورہ کھلی ہوئی ہو، پڑھ اپنی کتاب کو، کافی ہے تیرا نفس آج کے دن تجھ پر حساب کا، جس نے ہدایت حاصل کی بس پختہ بات ہے ہدایت حاصل کرے گا اپنے نفس کے لیے، اور جس نے گمراہی اختیار کی بس پختہ بات اس کی گمراہی اس کے نفس پر پڑے گی، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے بوجھ کو، اور نہیں ہم سزا دینے والے یہاں تک کہ بھیجے ہم پیغمبر۔ اور جس وقت ارادہ کرتے ہم اس کا کہ ہلاک کریں بستی کو تو حکم دیتے مترفیہا، وہاں کے آسودہ حال لوگوں کو، پس وہ نافرمانی کرتے اس بستی میں، پس لازم ہو جاتا ہے اس پر القول و فیصلہ بات، پس ہلاک کرتے ہم اس کو تدبیرہ ہلاک کرنا۔
اور کتنی ہلاکی ہم نے جماعت نوح علیہ السلام کے بعد، اور کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار بھی اور بصیر دیکھنے والا۔ جو شخص ارادہ کرتے حاجرہ جلدی کے گھر کو، ہم اس کے لیے جلدی کر دیں گے اس میں جو ہم چاہیں، جس کے لیے چاہیں۔ پھر ہم بناتے اس کے لیے جہنم، داخل ہوگا اس میں مذمت کیا ہوا، مدحورا، پھٹکارا ہوا۔ اور جس نے ارادہ کیا آخرت کا اور کوشش کی اس کے لیے کوشش کرنا، تو ہے وہ مومن، بس وہ لوگ ہیں ان کی کوشش مشکورہ، اس کی قدر کی جائے گی۔ ہر ایک کو ہم امداد دیتے، ان کو بھی اور ان کو بھی تیرے رب کے عطیے سے، اور نہیں ہے تیرے رب کا عطیہ محظورہ، روکا ہوا۔ انظر، دیکھ کیسے ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعض کو بعض پر، اور البتہ آخرت بڑی ہے اجر درجوں کے اور بڑی ہے اجر فضیلت کی۔ نہ بنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہ اور، پر تاکہ تو بیٹھا رہے مذمت کیا ہوا، مخذولہ، رسوا کیا۔ رب اوپر ذکر تھا کہ ہم نے کافروں کے لیے جہنم بنائی۔ جو قیامت کے منکر تھے وہ کہتے تھے کہ وہ لاؤ نا جہنم جو ہمارے لیے تم نے قید خانہ تیار کر رکھا ہے، کیوں نہیں لاتے، کائے کی دیر ہے؟ فرماتے رب تعالیٰ کہ مانگتا ہے انسان شر کو کا دعا ہی بالخیر۔ یہی نوٹ کر لینا، ید ہو جو ہے یہ واو اس میں گر گیا، صرف تخفیف کے لیے، نہ کوئی ناصب ہے نہ کوئی جازم۔ ایک یہ ہے اور ایک آگے 25ویں پارے میں آئے گا، وَيَمْحُ اللَّهُ، یم ہو وہاں واو گرا ہے، ناصب جازم کوئی نہیں۔ تیسرا سورہ قلم میں آئے گا سند الزبانیہ، اب وہاں بھی واو گرا ہے، ما تخفیف کے لیے، ناصب جازم وہاں بھی کوئی نہیں۔ روح المعانی وغیرہ میں اس کی تصریح۔ مانگتا ہے انسان شر کو، دعا ابو یہ جو نصب ہے تو نظر حافظ ہے، کا دعا ہی، جیسے وہ مانگتا ہے خیر کو، جیسے خیر مانگتا ہے ویسے اپنے لیے عذاب بھی مانگتا ہے، اور ہے انسان جلد باز۔ فرمایا ہم نے رات اور دن دو نشانیاں بنائی ہیں، رات کی نشانی ہم نے مٹائی اور دن کی نشانی ہم نے روشن کی۔ کیوں؟ تاکہ تم دن کو اللہ کا فضل تلاش کرو، مزدوری کرو اور محنت کرو، کماؤ، اور رات اور دن کے ذریعے تم سالوں کی گنتی اور حساب جانو۔ ہر چیز کو ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ، یہ کلّا کی نصب الزمنا کے ساتھ ہے، شریکت و تفصیل، الزمنا کلّ انسان، ہر انسان کے لازم کر دے ہم نے پروانہ اس کا۔ قیامت کے دن جب نکلے گا تو یہ بھائی کسی اس کو انور کو کہیں تلاش کر لائیں۔ ہر آدمی کا جو نام عمل ہوگا اس کے گلے میں لٹکا ہوگا، تو ہر آدمی کا جو پروانہ ہے وہ اس کی گردن میں ہوگا۔